بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، وصلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عزیزان ایمان، ماہ مبارک رمضان کے روزہ داروں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں دعوت دی ہے اپنے بندگان خدا کو۔ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اس مہینے میں جو رحمتوں والا، برکتوں والا اور مغفرت والا مہینہ ہے، اور خاص طور پر ماہ مبارک رمضان کی آخری شبیں جو شبہائے قدر کا درجہ رکھتی ہیں، بلکہ اس میں شب قدر پائی جاتی ہے، وہ شب قدر جو 1000 مہینوں پر فضیلت رکھتی ہے، اور اس مہینے میں، اس شبوں میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا دسترخوان ہے کہ جس دسترخوان پر ذات حق سبحانہ و تعالیٰ نے، پروردگار عالم نے تمام انسانوں کے لیے جو دعوت دی ہے، اس میں جو دسترخوان ہے وہ علم و حکمت و شعور کا، فہم کا ایک ایسا دسترخوان ہے کہ جس پر تمام علم و حکمت کے پیالے رکھے ہوئے ہیں۔ ہر طرح کی فضیلت، اخلاقیات، کمالات، عرفان، معرفت، سخاوت و شجاعت و عدالت و دیانت و امانت، تمام نعمتہائے الہی، ما بنا نعمت، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس کا سرچشمہ ذات الہی، ذات قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ایسی جامع ترین اور کامل ترین کتاب ہے کہ جس میں ہر خشک و تر موجود ہے۔ جس طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمام خوبیاں جمع تھیں کہ آنچ خوباں ہمیں دارند تو تنہا داری، آدم علیہ السلام کا علم، نوح علیہ السلام کا علم، ابراہیم علیہ السلام کی خلت، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب داؤد و سلیمان، تمام انبیاء کی خوبیاں، لحن داؤدی ہو یا قدرت سلیمانی ہو، حکومت سلیمانی ہو، تمام خوبیاں، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا، سب کچھ ذات مرسل اعظم میں جمع ہے۔ جس طرح
ذات سرور کائنات میں تمام خوبیاں جمع ہیں، اسی طرح قرآن مجید میں بھی تمام آسمانی کتابوں کی تمام خوبیاں اس کتاب میں جمع ہیں۔ یہ کتاب مہیمن ہے، تمام کتابوں پر تسلط رکھتی ہے، تمام صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، صحف عیسیٰ، تمام آسمانی کتابوں کا مجموعہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی بعض خصوصیات اور بعض فضائل اسی قرآن کا کچھ عکس توریت میں بھی آپ کو دکھائی دے گا، زبور میں بھی دکھائی دے گا، انجیل میں بھی دکھائی دے گا، صحف آدم میں بھی دکھائی دے گا۔ سب کے حصے میں کچھ حصہ اسی قرآن مجید کا آیا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی ہی ہے کہ جو تمام کتب آسمانی میں دکھائی دیتی ہے۔ اگر قرآن کو سمیٹ لیا جائے تو سب پھیکے پڑ جائیں گے، جس طرح سورج کی روشنی چاند میں دکھائی دیتی ہے، اور سورج کو اگر ہٹا لیا جائے تو پھر کسی میں بھی کوئی چمک باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی روشنی ہے کہ جو تمام کتب آسمانی میں دکھائی دیتی ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ایسا اعجاز ہے جو حضور سرور کائنات کو دیا گیا ہے۔ اللہ نے مختلف انبیاء کو معجزات دیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی کہنا تھا کہ انبیاء چلے جائیں گے، ان کے ساتھ ان کے اعزازات بھی چلے جائیں گے، ان کے ساتھ ان کے انعامات بھی چلے جائیں گے، ان کے ساتھ ان کی وہ نشانیاں بھی چلی جائیں گی جو ان کی حقانیت کے لیے آئی تھی۔ لیکن اپنے حبیب کو ایک ایسا معجزہ دیا جائے کہ جو رہتی دنیا تک باقی رہے، قیامت تک وہ اعجاز باقی رہے، وہ بینات، وہ کھلی ہوئی نشانیاں ہمیشہ باقی رہے۔ اسی کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اعجاز اس کتاب کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جو ایک انسان کامل کی غذا ہے۔ اسی قرآن کی تعلیم سے اولیاء بنتے ہیں، انہی حقائق سے انبیاء کا خمیر تعمیر ہوتا ہے۔ اسی قرآن کا حصہ، اسی کا پرتو ہر نبی کی سیرت و سنت میں دکھائی دیتا ہے۔ یہی قرآن مجید کی اخلاقیات آدم و نوح و ابراہیم و خلیل میں جو جھلکیاں نظر آتی ہیں، وہ اسی قرآن کی خصوصیات ہیں، لیکن سب چیدہ ہے، ذات مصطفیٰ میں سمٹی ہوئی ہے، تو ذات مصطفیٰ حقیقت قرآن ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ وَنَزَّلَ بِكَ نَزَلَ بِهِ روح الامین علی قلبک، کہ یہ قرآن مجید روح الامین کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ نازل ہوا۔ یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہیں، جو لفظوں کی شکل میں ہیں، یہ جو صوت کی شکل میں ہیں، کلمات کی شکل میں ہیں، ترکیب کی شکل میں ہیں، حروف کی شکل میں ہیں، صوت و لحن کی شکل میں ہیں، یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، یہ قرآن لفظوں میں دکھائی دیتا ہے، صفحہ خرطاس پہ دکھائی دیتا ہے، حروف کی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ الفاظ مادی ہے، اس لیے
مادہ اسے دیکھ سکتا ہے، ہماری آنکھیں ان حروف کو دیکھ سکتی ہیں، ہمارے ہاتھ ان حروف کو چھو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ مادے کی شکل میں ہے۔ جو چیز مادے کی شکل میں ہو اس کو مادیت کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری آنکھیں مادی آنکھیں ہیں، ہم مادی آنکھوں سے مادی چیزوں ہی کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو چیز ہم دیکھ سکتے ہیں وہ حروف قرآن ہیں۔ یہ سیاہی جو بکھری ہوئی ہے کرتاس پر، اسی کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اسی کو ہم چھو سکتے ہیں۔ لیکن جو حقیقت قرآن ہے اس کو لا یمسہ الا المطہرون، اس کو جو ہے سوائے پاکیزہ افراد کے اور کوئی نہیں چھو سکتا ہے۔ قرآن جو معانی کی صورت میں ہے، وہ قرآن جو مفاہیم کی صورت میں ہے، وہ قرآن وہ بلند ترین قرآن جو لا ریب فیہ کا مصداق ہے، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وہ حقیقت قرآن کہ جس پر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، وہ قرآن جو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا اور اس سے پہلے جو عالم مثال اور لوح محفوظ اور کتاب مکنون کی زینت تھا، اس تک تو ہماری رسائی نہیں ہے۔ اسے چھونے کے لیے، ان کلمات تک پہنچنے کے لیے، اس حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں انہی ظاہری الفاظ کا سہارا لینا ہے۔ اس کو چھوڑ کر ہم وہاں تک نہیں جا سکتے۔ یہی وہ ریسمان کا ایک سرا ہے، یہی اس رسی کا ایک سرا ہے کہ جسے چھو کر ہم ان بلندیوں، تو یہ قرآن ہمیں بلندیوں تک لے جانے والا ہے۔ تو اسی قرآن سے ہمیں وابستہ ہونا ہے، انہی الفاظ کے ذریعے سے ہمیں اس کے بطن تک پہنچنا ہے، اس کے معانی تک پہنچنا ہے، اس کے مفاہیم تک پہنچنا ہے۔ یہ قرآن جو جن و انس کے لیے نازل ہوا ہے، تمام جن و انس اس قرآن کے محتاج ہیں۔ یہ قرآن غذا ہے روح انسانی کی، یہی وہ غذا ہے کہ جس سے انسانیت تعمیر ہوتی ہے، جس سے انسان بنتے ہیں۔ یہ قرآن جو حقیقت میں فرشتگان الہی کی غذا ہے، جو ملکوت کی غذا ہے، یہ انسانوں کو فراہم کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تاکہ انسان کو ایک ملکوتی شخصیت بنائی جا سکے، انسان کو بلند کیا جا سکے، انسان کو پرواز عطا کی جا سکے۔ اگر انسان کو ان الفاظ کے براق پر بیٹھ کر معراج کی منزلوں کو طے کرنا ہے، ملکوت تک رسائی حاصل کرنا ہے، تو یہ سفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماورائے طبیعت سے اتار کر، ان بلندیوں سے اتار کر، ان عظمتوں سے اتار کر نازل کیا ہے، یعنی اتنا نیچے لایا ہے قرآن مجید کو کہ اب ہمارے سامنے ہمیں دکھائی دیتا ہے، ہمیں سنائی دیتا ہے، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہم اسے چھو سکتے ہیں۔ یہاں تک نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ یہ کتنا بڑا اعجاز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اللہ نے اسے نازل کیا ہے اور اسے ہماری دسترس میں قرار دیا ہے۔ ہم اپنی ان مادی نگاہوں سے قرآن مجید کو دیکھ سکتے ہیں، ہم ان مادی کانوں سے صوت قرآن کو سن سکتے ہیں، قرآن مجید کی ان لذتوں کا ادراک کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے سننے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثواب اس میں رکھا ہے، اس کو دیکھنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ثواب رکھا ہے۔ کیوں؟ ان کلمات کو دیکھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا ذریعہ یہی قرآن ہے۔ اس سے وابستگی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ کر، قرآن کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ ہم کو یاد رکھے گا۔ اگر ہم نے قرآن کو بھلا دیا تو گویا
ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلا دیا، اس کی یاد سے ہم نے منہ موڑ لیا، اس سے ہم دل برداشتہ ہو گئے، اس سے ہم دور ہو گئے۔ اس قرآن سے دور ہونا ایسا ہے جیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم اس کی بات نہیں سننا چاہتے، اس کے کلمات کو نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب نہیں ہونا چاہتے۔ اگر ہم قربت الہی چاہتے ہیں، دیدار ملکوت چاہتے ہیں، اگر ہم اس فضائے معنوی میں پہنچنا چاہتے ہیں، اس فضائے حقیقی میں پہنچنا چاہتے ہیں، اگر ہم بزم انبیاء میں جانا چاہتے ہیں، بزم اولیاء میں بیٹھنا چاہتے ہیں، تو وسیلہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن کے وسیلے سے، اس قرآن کے توسط سے ہم انبیاء کی بزم میں بیٹھ سکتے ہیں، اولیاء کی صحبت میں بیٹھ سکتے ہیں، اور اس دسترخوان سے مستفیض ہو سکتے ہیں جس دسترخوان پر اولیاء بیٹھے، انبیاء بیٹھے۔ لہٰذا اس نعمت عظمیٰ الہیہ سے ہمیں قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن جو تمام جن و انس کے لیے نازل ہوا ہے، نزول قرآن برکتوں کا سبب ہے، رحمتوں کا سبب ہے۔ قرآن کی تلاوت برکت کا سبب ہے۔ ظاہر قرآن جو نزول شدہ قرآن ہے، اس سے وابستگی ہمیں دنیاوی نعمتوں سے بہرہ مند کر سکتی ہے، ہماری دنیا کو خوبصورت دنیا میں تبدیل کر سکتی ہے، اور اس کی معنوی فضا میں اگر ہم داخل ہوں، قرآن مجید کی معنوی فضا میں اگر ہم داخل ہوں، اس کے مفاہیم سے اگر ہم واقف ہوں، تو ہم اس دنیا سے واقف ہوں گے جو آخرت والی دنیا ہے، جو ہمیشگی والی دنیا ہے، اس سے ہم واقف ہوں گے۔ قرآن کی معنویت ہمیں معنوی فضائل سے ہمکنار کرے گی، ہماری روح میں شادابی پیدا کرے گی۔ یہ تمام جن و انس کے لیے ایک تحفہ ربانی ہے۔ جن جب سنتا ہے قرآن مجید کو تو تعجب سے یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن کو سنا ہے۔ تو قرآن ان کے لیے بھی تعجب آور ہے، جنات کے لیے بھی قابل تعجب ہے، اور انسانوں کے لیے بھی قابل تعجب ہے۔ یہی نازل شدہ قرآن، یہی لفظوں کا قرآن وہ اعجاز رکھتا ہے کہ تمام انسانوں کے بنائے ہوئے الفاظ، تمام دور جاہلیت کے اشعار، آپ یوں نہ سمجھیں کہ دور جاہلیت کوئی جو ہے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ایک دم کورا زمانہ تھا، ایک دم سادہ زمانہ تھا، ایک دم عام زمانہ تھا، کہ جس وقت لوگ، اس زمانے کے لوگ فصاحت و بلاغت سے واقف نہ ہوں، اعجاز فصاحت سے واقف نہ ہو، فصاحت و بلاغت کے سحر آگیں جملات سے واقف نہ ہو، اس کے جادو سے واقف نہ ہو، لفظوں کے کرتب سے واقف نہ ہو، لفظوں کے اعجاز سے واقف نہ ہو، لفظوں کی طاقت سے آشنا نہ ہو، لفظوں کی قوت سے آشنا نہ ہو، لفظوں میں جو جان ہے، لفظوں میں جو روح ہے، لفظوں میں جو کشش ہے، لفظوں میں جو فصاحت و بلاغت کا جو اعجاز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زمانے عرب کے لوگ، دور جاہلیت کے لوگ اس سے واقف نہ ہوں، ضرور وہ لوگ فصاحت و بلاغت سے واقف تھے، الفاظ کے زیر و بم سے واقف تھے، الفاظ کی چاشنی کو محسوس کرتے تھے، لفظوں کی قدر کرتے تھے، الفاظ کی قدر کرتے تھے،
بہت بلند تھا ان کا کلام۔ دیکھیے قرآن کے آنے سے، جس طرح سے سورج کے آنے سے چاند غائب ہو جاتا ہے، ستارے غائب ہو جاتے ہیں، اگر سورج نہ ہو تو پھر ستاروں کی چمک بھی اپنی جگہ معنی رکھتی ہے، چاند کی روشنی بھی بڑی معنی رکھتی ہے۔ چاند میں بھی روشنی، ستاروں میں بھی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو چاند بھی طلوع ہوتا ہے، ستارے بھی طلوع ہوتے ہیں۔ لیکن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر نہ چاند دکھائی دیتا ہے، نہ ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ دن کی روشنی میں چاند دیکھنا چاہیں تو دکھائی نہیں دے گا، اگر آپ ستارے دیکھنا چاہیں تو دکھائی نہیں دے گے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے آنے سے پہلے جاہل عربی کے اشعار کا چرچا تھا، ان کے کلام کا چرچا تھا، ان کی فصاحت کا چرچا تھا، ان کی بلاغت کا چرچا تھا، ان کے الفاظ میں بڑی چاشنی تھی، ان کے لفظوں میں بڑی قدرت پائی جاتی تھی۔ لیکن جب قرآن مجید سامنے آیا تو ستاروں کی طرح بجھ گئے ان کے کلام، اور چاند کی طرح سمیٹ لیے گئے ان کے وہ دور جاہلیت کے وہ بلند پایا کلام، جو اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتا تھا، انسانی قدرت کا ایک شاہکار تھا۔ اور وہ جاہلی عرب نے اپنے تجربات اور اپنے علم، اپنے ہنر اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہے تھے اپنے ان کلمات کی شکل میں، جو واقعاً انسانی ترقی کا ایک اعلیٰ ترین شاہکار تھا، اعلیٰ ترین نمونہ تھا۔ آج بھی لوگ جب دور جاہلیت کے اشعار کو دیکھتے ہیں تو انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں۔ کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، کیا جملوں کی ترکیب ہے، کیا بندش الفاظ ہے، کیا سلاست بیان ہے، کیا روانی ہے، کیا جوش ہے، کیا ولولہ ہے، کیا لفظوں کی شوکت ہے، کیا الفاظ کی شان ہے۔ لیکن قرآن مجید نے آ کے سب کچھ پھیکا کر دیا۔ دور جاہلیت کے سامنے جب قرآن کا چھوٹا سا سورہ رکھا گیا تو سب نے اپنا اپنا کلام اتار لیا کہ سورج کے آنے سے ستارے ڈوب جاتے ہیں، چاند ڈوب جاتا ہے۔ اس طرح سے عرب جاہلی نے اپنے کلام کو سمیٹ کر کہا کہ ہمیں شرمندگی محسوس ہوگی اس قرآن کو، لہٰذا سبھی نے یہ بات کہی کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ بشر کا کلام ہے۔ ان کی زبانی قرآن مجید نے یہ کہلوا لیا اور اپنے آپ کو یہ منوا لیا کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ بشر کی ترکیب نہیں ہے۔ ہاں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا املا ہے، لیکن یہ وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ سے نازل ہوا ہے، عالم مثال سے ہوتا ہوا، یہ لوح محفوظ سے گزرتا ہوا، یہ قلب مصطفیٰ کی زینت بنا، جہاں قبض و بسط ہے، جہاں قلب مصطفیٰ میں کی اس کیفیت میں ڈھلتا ہے، اور اس کے بعد آپ املا کرواتے ہیں۔ یہ وحی جبرائیل کے ذریعے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیش کیا ہے اس قرآن کو، تو لفظوں کا بھی انتخاب خود نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے سے جبرائیل امین کے توسط سے یہ جو ہمارے سامنے نازل شدہ قرآن ہے، یہ بھی نازل کیا گیا ہے، ان لفظوں میں روح پھونکی گئی ہے۔ یہ لفظیں یقیناً یہاں کی عرب کی بولیاں ہیں، یقیناً یہ لفظیں عرب کے استعمال جو کرتے تھے وہی لفظیں ہیں، یہی وہ خاک ہے اس سرزمین کی، لیکن اس خاک کے پتلے میں جو روح پھونکی گئی ہے وہ روح وہاں سے آئی ہے۔ یہ لفظیں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، یہ لفظوں میں جان، اس میں روح
جو ہے وہ پھونکی گئی ہے۔ یہ لفظوں کا انتخاب بھی وہاں سے ہوا ہے، لفظ بھی حضرت مصطفیٰ نے انتخاب نہیں کیے ہیں، لفظوں کا انتخاب بھی وہاں سے ہوا ہے۔ آج جو قرآن ہمارے درمیان میں ہے، یہ قرآن بہت قیمتی ہے، یہ بہت قیمتی قرآن ہے۔ اس قرآن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں جو فضا قائم ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کے ذریعے سے جو فلسفہ صیام ہے اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کے ذریعے سے توجہ مادے سے ہٹائی ہے، تاکہ انسان کی توجہ، انسان کی فکر کھانے پینے کی ہم و غم سے نکل کر اور مادے سے توجہ ہٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جڑے اور وہ اپنے اس غرض حقیقی کو پائے جس مقصد کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے، جس ہدف کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس ہدف کی طرف توجہ مرکوز کرے، اس کی طرف ذہن لے جائے کہ جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کے لیے توجہ ہٹانے کی ضرورت تھی مادیات سے اور مادی غذاؤں سے رخ پھیرنے کی ضرورت تھی، تاکہ اس کا رخ اس کلام کی طرف مڑے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت کا جو ثواب ہے وہ عام مہینوں میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب عام دنوں میں پورا قرآن ختم کرنے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی فضا میں جو قرآن سمجھ میں آتا ہے وہ عام دنوں میں نہیں۔ اس کی جو برکت اس مہینے میں محسوس کی جا سکتی ہے وہ عام مہینوں میں نہیں محسوس کی جا سکتی۔ اس کے جو اثرات ہے، اس کا جو تاثر ہے، اس کی ان الفاظ میں جو خوشبو ہے، وہ خوشبو ماہ مبارک رمضان میں دوالا ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں انسان اس خوشبو کو زیادہ محسوس کرتا ہے۔ اس مہینے میں ہر طرف فضائے قرآنی ہو جاتی ہے، مہک قرآنی ہو جاتی ہے۔ کلام الہی پورے ماحول کو متاثر کر دیتا ہے کہ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں شیاطین آزاد ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کچھ لوگوں کے لیے نہیں قید ہوتا ہے، سب کے لیے تھوڑے ہی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے قید ہوتا ہے کہ جو اس فضا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ماہ مبارک رمضان کی فضا ہی میں داخل نہیں ہوتے، اس دنیا ہی میں نہیں آتے، وہ ابھی بھی وہ شیطان کی گرفت میں ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں نہ پہنچے اور اسے حاضر و ناظر نہ جانے، فضائے قرآنی میں اپنے آپ کو محسوس نہ کرے، اب بھی جو ہے وہ شیاطین کے چنگل میں پھنسا رہے۔ تو سب سے بڑا بدبخت انسان وہی ہے کہ اس مہینے میں قیدیوں کو رہائی دی جاتی ہے اور سب کو دعوت عام دی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید جو پڑھتا ہے وہ گویا قرآن مجید اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اس تاثیر پذیری کی قوت اس مہینے میں دو چند ہو جاتی ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کا اثر، اور انسان جو ہے اس پر عمل کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں آپ چاہیں گے کہ اخلاق قرآنی سے اپنے آپ کو آراستہ کریں تو یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ قرآن مجید پر عمل کرنا چاہیں عام دنوں میں اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ عام ایام میں اگر انسان قرآن مجید کے دستورات پر عمل کرنا چاہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہیں اور اس کتاب کی فیوضات سے اور اس کی برکات سے مستفیض ہونا چاہتا ہے، فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، قرآن مجید کے وسیلے سے اگر بلندی چاہتا ہے، کمالات تک پہنچنا چاہتا ہے، اپنے پیکر کا حصہ بنانا چاہتا ہے، اپنے وجود میں سما لینا چاہتا ہے، اس قرآن مجید کی
نعمتوں سے بہرہ مند ہونا چاہتا ہے تو یہ مہینہ سب سے بہترین. یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں ایک آیت کا جو اثر ہے، اگر انسان قرآن کی ایک آیت بن جائے. دیکھیے عرفاء کہتے ہیں، اساتذ کہتے ہیں کہ ہم شب قدر میں قرآن سر پہ رکھتے ہیں، تو یہ قرآن سر پہ نہیں دل پہ رکھنے کی کتاب ہے. ہم شب قدر کو، قرآن مجید کو صرف سر پہ نہ رکھیں، ہاں سر پہ رکھیں لیکن صرف سر پہ نہ رکھیں، اپنے دل میں اتار لیں، اپنے قلب میں قرآن مجید دل میں اتار لیں اور دل پر رکھیں. قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. ایام نزول قرآن میں زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، رقت کے ساتھ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، نرم دلی کے ساتھ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، توجہ کے ساتھ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، عمل کی خاطر قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، قرب الہی کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، عرفان رب العزت کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، کلام الہی کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے دستورات پر عمل پیرا ہونے کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. کیا نیت ہے ہماری اس قرآن کو پڑھنے کی، اسے جو ہے وہ صاف کرنا پڑے گا. نیتوں کی تطہیر ضروری ہے، نیتوں کی پاکیزگی ضرورت. جب تک ہماری نیت پاک نہیں ہوگی، ہمیں فہم قرآنی نزول ہمارے فہم پر نہیں ہو سکتا ہے، ہم آیتوں کو چھو نہیں سکتے ہیں، ہمارا فہم مطالب قرآنی کو چھو نہیں سکتا ہے. جب فہم نہ چھو سکے، جہاں قلب ہمارا نہ چھو سکے، جب دل میں قرآن نہ اتر سکے، تو صرف قرآن اگر وہم میں ہو، حافظے میں ہو، لیکن اگر قرآن تخیل میں نہ آ سکے، تعقل میں نہ آ سکے، قلب تک نہ پہنچ سکے، کردار کا حصہ نہ بن سکے، وجود کا حصہ نہ بن سکے، تو پھر قرآن مجید کے نزول کا فائدہ کیا ہوگا؟ انسانوں پر قرآن مجید جو نازل کیا گیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں نازل کیا گیا ہے، کس وجہ سے نازل کیا گیا؟ آج ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے تو ہم ان کی بات سنیں گے، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، وہ اگر اٹھنے کے لیے کہیں تو اٹھیں گے، بیٹھنے کے لیے کہیں تو بیٹھیں گے، اگر وہ جنگ کی طرف بلائیں تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، وہ اگر ہمیں صحراؤں میں لے جائیں گے تو ہم جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ان کے ساتھ صحرا، دریا ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. جس طرح سے قوم موسیٰ صحراؤں کی طرف چل پڑی تھی، موسیٰ جہاں لے گئے قوم موسیٰ وہاں گئی. موسیٰ کبھی صحراؤں میں لے کے گئے اور کبھی دریا پر سے گزارے. اس طرح سے ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آئیں گے تو وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. صحراؤں میں لے جائیں گے تو ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، میدان جنگ میں لے جائیں تو وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، دریا کی طرف لے جائیں تو وہاں جانے کے لیے تیار ہیں. یہ سب باتیں ہم کہتے ضرور ہیں، لیکن حقیقت میں بتائیں کہ کیا واقعی ہم امام کی بات سننے کے لیے تیار ہیں؟ سب کہتے ہیں ہاں ہم امام کی بات سنیں گے، ان کی اطاعت کریں گے. تو ایک ہی سوال میرا ہوتا ہے کہ کیا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف وہ کہیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے، یا قرآن مجید کے خلاف کہیں گے؟ نعوذ باللہ. تو یہ ہمارا ایمان یہی کہتا ہے نا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آئیں گے تو وہ وہی کہیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے. یہی جو موجودہ قرآن ہے، یہی نازل شدہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے، اسی کے عین مطابق کہیں گے. اگر عین مطابق کہیں گے تو وہ لوگ جو آج
قرآن مجید کی بات نہیں سن رہے ہیں، وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کل آئیں گے تو ان کی پیروی کریں گے؟ جو آج قرآن کی بات نہیں سن رہا ہے وہ کل امام کی بات کیا سنے گا؟ جو آج قرآن کی پیروی نہیں کر رہا ہے کل وہ امام کی پیروی کیا کرے گا؟ آج جو قرآن کی آواز کو سن نہیں رہا ہے، اپنی آنکھوں سے قرآن کو دیکھ نہیں رہا ہے، اپنے عمل میں قرآن کو اتار نہیں رہا ہے، اپنے قلب میں قرآن کو جگہ نہیں دے رہا ہے، تو کل وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم قرآن مجید پر عمل کریں گے؟ یہ دعویٰ، یہ کہنا کہاں تک درست ہے؟ یہ دعویٰ کہاں تک درست ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا صرف زبانی دعویٰ ہے، ہمارا صرف یہ زبانی اقرار ہے کہ ہم اطاعت کریں گے۔ حقیقی معنوں میں اطاعت گزار وہی ہے جو آج قرآن مجید کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو ہم ان شبوں میں یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مسلمانوں کو قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔